ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم صدر اجلاس، علماء کرام، معزز وکلاء، شرکائے مجلس، قابل احترام مندوبین و خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، اس دو روزہ تفہیم شریعت کے اجلاس کے موقع پر ہم آپ تمام حضرات کا صوبہ مہاراشٹر کے تاریخی اور تہذیب و تمدن کے گہوارہ شہر آرزو اورنگ آباد میں خیر مقدم کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جس کا انتساب درویش صفت بادشاہ محی الدین اورنگزیب عالمگیر کی طرف ہے، جو پیکر عزم جواں اور گنجین حزم و احتیاط تھا۔ اس شہر کی بنیاد مرتضیٰ نظام شاہ والی احمد نگر کے وزیر ملک عنبر نے رکھی۔ سخت پتھریلی زمین اور پہاڑیوں کے دامن میں ہونے کی وجہ سے اس شہر کو کھڑکی کا نام دیا گیا، کیونکہ مقامی زبان میں کھڑک کے معنی سخت پتھریلی زمین کے ہوتے ہیں۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق شہر کی تاسیس کے وقت وہاں آباد کھڑکی نامی ایک بستی تھی۔ اسی بستی کی طرف نسبت کر کے شہر کا نام کھڑکی رکھا گیا۔ اورنگزیب اکبر کے زمانے میں بھی جنوبی ہند پر فوج کشی کا سلسلہ جاری تھا، اور اکبر کے زمانے میں خاندیش، قلعہ احمد نگر اور احمد نگر کے کچھ علاقے مغلیہ حکومت کے زیر نگی آ گئے تھے۔ جب مغل فوج کھڑکی کی طرف بڑھی تو ملک عنبر 1626 نے کھڑکی کے قریب مغل فوج کو شکست فاش دی اور فتح کی خوشی میں کھڑکی کا نام بدل کر فتح گڑھ رکھا۔ 1633 میں حسین نظام شاہ ثانی کی شکست فاش اور گرفتاری کے بعد نظام شاہی سلطنت حکومت مغلیہ میں دم ہو گئی، اور شاہ جہاں نے 1636 عیسوی میں اورنگزیب عالمگیر کو دکن کا صوبے دار بنا کر بھیجا۔ تو اورنگزیب نے اپنی پہلی صوبے داری 1636-1644 کے دوران فتح گڑھ کا نام بدل کر اورنگ آباد رکھا۔ بعض مورخین کے بیان کے مطابق اورنگزیب نے اپنی دوسری صوبے داری 1653-1657 کے درمیان نام میں تبدیلی کی۔ حضرات، اورنگ آباد اس لحاظ سے خوشبخت اور بختاور ہے کہ ہاں 1948 تک مسلمان حکمراں رہے، اور اس اعتبار سے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ سلطنت مغلیہ جب کمزور ہوئی تو اس علاقے کے صوبے دار نواب قمر الدین نے 1724 میں اپنی خود مختاری کا اعلان کیا، تو اسی شہر اورنگ آباد کو دارالخلافہ بنایا اور آصف جاہ اول کا لقب اختیار کیا۔ بعد میں ان کے جانشینوں نے حیدرآباد کو دارالخلافہ بنایا، اور آصف جاہ صاحب عثمان علی خان کی دور حکومت میں ستمبر 1948 میں ریاست حیدرآباد انڈین یونین میں ضم ہو گئی۔ 1337 میں محمد تغلق نے بھی اورنگ آباد سے 8 کلومیٹر کی دوری پر واقع دیوگری دولت آباد کو دارالخلافہ بنایا تھا۔ اس طرح اس علاقے کو 2 بار دارالخلافہ بننے کا شرف حاصل ہوا۔ اس وقت اورنگ آباد علاقے مرٹوارے کا دارالخلافہ ہے۔ حضرات، آب و ہوا کے اعتدال اور عصر حاضر کے قاموس کے مطابق اس وقت اورنگ آباد ایشیا کا سب سے تیز رفتار ترقی پذیر شہر ہے، لیکن اس کی اصلی شناخت دینی، علمی، تہذیبی، لسانی، تاریخی اور ثقافتی ہے۔
اورنگ آباد فصیل بند شہر ہے۔ اورنگزیب نے 1696 میں مرہٹوں کے حملے کے پیش نظر فصیل تعمیر کروائی تھی۔ حضرات، اورنگ آباد مسجدوں کا شہر ہے۔ شہر کی 450 مساجد کے میناروں سے جب حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح اور اللہ اکبر کی صدائے دل نواز بلند ہوتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک لاہوتی صاحبان انوار و برکات کے ساتھ سائے فگن اور جلوہ افروز ہے۔ اورنگ آباد کے بانی ملک عنبر کے معجزہ فن کی نمود ایک طرف انہار عنبریہ کے عجیب و غریب اور طویل و عریض سلسلہ پیچا میں نظر آتی ہے تو دوسری طرف اس کے خون جگر کا نظر نواز عکس اور دلگزار پرتو حجر اسود کے پارچوں سے تشکیل شدہ ایک خدا کے حضور سجدہ ریزی کے لیے سندان دل پر ضربت حنیفی کی غرض سے روئے زمین کی سب سے بہتر اور فرحت بخش گھر کے در و بام پر نظر آتا ہے، جو کالی مسجدوں کے نام سے زبان زد خاص و عام ہے۔ شہر میں ملک عنبر کی 6 یادگار مسجدیں ہیں، 5 کالی مسجدیں اور ایک جامع مسجد بڈی لین، جس میں اورنگزیب نے 1123 میں شمالاً جنوباً اور شرقاً اضافہ کیا۔ مسجد بیگم جانی، مسجد شاہ گنج، لال مسجد، مسجد پنچکی، مسجد شاہی، مسجد نوکھنڈا، مسجد جمیل بیگ اور مسجد چیدہ خانے کا شمار ہندوستان کی قدیم تاریخ مساجد میں ہوتا ہے۔ سادگی کے باوجود ان مساجد کے حسن کے اظہار کے لیے شاید اس سے اچھی تعبیر ممکن نہ ہو۔ حسن الحضارت مجلوب بتطریت وفی البداوت حسن غیر مجلوبی۔ حضرات، اردو زبان کے حوالے سے شاید یہ بات قارئین کے لیے تعجب افزا ہو کہ اردو زبان کی تشکیل کی ابتدا اورنگ آبادی سے ہوئی اور اس کے لیے زبان اورنگ آبادی کی خاص اصطلاح وجود میں آئی، اور ولی اورنگ آبادی نے جنوب کو شمال سے ہم آہنگ کرنے اور اپنی سخنورانہ صلاحیتوں سے زبان اردو کے گیسو سنوارنے اور اس کو آبدار بنانے میں جس فنکاری، سحر ترازی، جانکاہی، دیدہ ریزی اور پیکر تراشی کا ثبوت دیا ہے، اردو دنیا اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ولی اورنگ آبادی کا کمال یہ ہے کہ اس نے قدیم روایت میں زندگی کے رنگارنگ تجربات، تنوع اور داخلیت کو سمو کر غزل کے دائرے کو پوری زندگی پر پھیلا دیا۔ ولی کے بعد اور دور میر سودا سے پہلے کے درمیانی عرصے میں سید سراج الدین اورنگ آبادی سب سے بڑے شاعر ہیں، جن کی پرگوئی جوش طبع اور رنگ سخن کی بلندیوں تک دوسرے شعراء پہنچنے سے قاصر تھے۔ چند اشعار ان کے: خبر تحیر عشق سن، نہ جنو رہا نہ پری رہی، نہ تو رہا نہ تو میں رہا، جو رہی سو بے خبری رہی۔ وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا، کہ کتاب عقل کی طاق میں جو دھری تھی یوں ہی دھری رہی۔ کیا خاک آتش عشق نے دل بے نوائے سراج کو، نہ خطر رہا نہ حذر رہا مگر ایک بے خطری رہی۔ حضرات، بابا اردو مولوی عبدالحق کا مولد اگرچہ کہ ہاپوڑ یوپی تھا، لیکن ان کا مسکن اورنگ آباد ہی بنا، اور یہاں کے طویل قیام کے دوران ان کے قلم نے اردو کی بیش بہا خدمت انجام دی۔ یعقوب عثمانی اور سکندر علی وجہ کی تخلیقات نے بزم اردو کو الفاظ و معانی اور داخلیت و خارجیت کے رموز و اسرار سے شاید کام کیا۔ ڈاکٹر عصمت جاوید کی قداور اور بین الاقوامی شخصیت کی شناخت بھی اردو ہے۔ وہ اردو ہی کے لیے جیے اور اردو ہی کی آغوش میں جاں آفری کے سپرد کر دی۔ مختلف موضوعات پر ان کی تحریریں تحقیق و تنقید کے اعلیٰ معیار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ نظم و نثر کی دنیا میں ان کی مسلمہ حیثیت کی شہادت اپنوں نے نہیں بلکہ غیروں نے بھی دی ہے۔ زبان و بیان کے رمز اور الفاظ و تلفظ کی ساخت پر ان کی گہری نظر تھی۔ قاضی سلیم نے دنیا مثنوی کو ایک نئی جہت سے روشناس کرایا۔ مولوی اخترالزماں ناصر نے جب ساز غزل پر زخمہ زنی کی تو فضائے نیلگوں سے حلبی مزید کی صدائے دلربا نے دل کے تاروں کو ایسا چھیڑا کہ آرائے ضبط فغاں نہ رہا۔ مرزا اسلم نے جب عزلت کو گوشہ عزلت سے نکالا تو فضائے تحقیق پر ایک نئے زہرے کا انکشاف ہوا۔
مشہور شاعر و تذکرہ نگار لکشمی نارائن شفیق بھی اسی خاک کا ایک گوہر آبدار تھا۔ پہاڑوں کی گود میں شہر نگاراں کو موم کا شہر بنانے میں سنگ تراشی بلکہ خارہ شگافی کا نازک فریضہ انجام دے کر قمر اقبال نے واقعی مٹی کا قرض ادا کیا۔ دشت شب و روز کے کارواں کی میری اسی شہر خوباں میں میر ہاشم کے سپرد ہوئی۔ ڈاکٹر مظہر محی الدین کی علمیت میدان ریاضی سے جب اردو معلیٰ میں خرامہ پہنچی تو بڑھتے فاصلے پر لوگ انگشت بدنداں ہو گئے۔ یوسف عثمانی کے قلم کے رانائی اور کل کے رانا حیدری کی گلگشتی تازہ واردان بسائے ہوات دل کے لیے عصائے دل بس ثابت ہوئی۔ شاہ حسین نہری، احمد اقبال، ڈاکٹر مرزا خضر، ڈاکٹر حمید اور ڈاکٹر ارتکاز افضل کے منصور و منظوم شہپاروں کو کوچ ادب کے نکتہ شناسوں نے دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کیا، اور انگریزی زبان کے میدان میں ارتکاز و حمید نے ایسی شاہراہ متعین کی جو آئندہ اور موجودہ نسل کے لیے مثال بھی بنے گی اور مشعل بھی۔ دو معتبر نام اور ہیں، ثاقب انور اور عبدالوہاب جذب، ایک محروم اور دوسرے محرم، ایک سریر خامہ کے ساتھ اپنے خدا کے حضور دامان رحمت و مغفرت میں آسامیدہ، اور دوسرا محرم راز در و بست لغت ہائے شبلی و شیلی۔ تعمیری افسانہ و ناول کی دنیا کا بے تاج بادشاہ خانوادہ قمر الدین کا چشم و چراغ کوئی اور نہیں، نور الحسنین ہے۔ اسے زبان پر خلاقانہ قدرت حاصل ہے، زبان کے در و بام اس سے آشنا، اور اس آشنائی کے پردے میں وہ گل کھلانے میں مصروف۔ حضرات، خیابان عربی میں زبان کے لالہ گل کی تلاش میں جب غلام علی آزاد بالگرامی ثم اورنگ آبادی تک رسائی ہوئی تو 1500 عربی نعتیہ اشعار کا ایک حسین گلدستہ در علم پر آویزاں دیکھ کر ادبا ششدر رہ گئے۔ پھر میرات الجمال میں سراپائے جمال نگاراں کی تصویر اور بھی حیرت و استعجاب کا سبب بنی۔ شاید اس سے عظیم عربی شاعر گیتی ہند نے پیدا نہیں کیا، اور وہ بجا طور پر حسان الہند کے عظیم لقب کا مستحق ہے۔ اسی طرح مختلف علوم و فنون کے میدان میں قاضی عبد القادر اورنگ آبادی، شیخ غلام محمد اورنگ آبادی، نور الاصفیاء اورنگ آبادی، نور الہدیٰ اورنگ آبادی، غلام نور اورنگ آبادی، شیخ قمر الدین اورنگ آبادی کی عربی زبان میں چشم کشا تحریریں آج بھی قارئین کو دعوت مطالعہ دیتی ہیں۔ حضرات، ملا نظام الدین برہان پوری وفات 1092 کی سربراہی میں فتح عالمگیری کی تدوین کے بعض مراحل کی تکمیل اسی شہر اورنگ آباد میں اپنے نقطۂ اختتام کو پہنچی۔ تدوین کی ابتدا 1078 میں ہوئی اور 1086 میں اس کی تکمیل، اس پر 2 لاکھ کی خطیر رقم خرچ ہوئی۔ حضرات، یہ صوفیہ اور قدسی نفوس اولیاء کا شہر ہے۔ حضرت زین الدین داؤد شیرازی، بابا شاہ مسافر، بابا سعید پلنگ پوش، حضرت شاہ نظام الدین اورنگ آبادی، حضرت شاہ نور حموی، حضرت شاہ غلام حسن، حضرت شاہ سید احمد گجراتی، حضرت سید شاہ فخر الدین نقشبندی، حضرت شاہ علی نہری، حضرت بن میاں، حضرت شاہ سوختہ، شاہ نور الدین شاہ نور الہدیٰ، بابا محمد جمال الدین گنجرواں، شیخ راجو قتال، حضرت خواجہ منتجب الدین زرزری بخش اور دیگر صوفیہ اعظام کی شب و روز کی کوششوں نے ظلمت قدع کو نور عرفان کا وقار عطا کیا۔ اقبال نے صحیح کہا ہے، صحبت اہل صفا نور و سرور و حضور، سرخوش و پرسوز ہے لالا لب آبجو۔ آصف جاہی حکومت کے زوال کے بعد دینی بیداری آئی، اس کے نتیجے میں دینی اور عصری مدارس کے قیام کا سلسلہ شروع ہوا۔ قدیم دینی جامعات میں جامعہ اسلامیہ کاش علوم سن قیام 1959 بانی مولانا سعید خان رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ اسلامیہ انوار علوم رحیمہ مسجد سن قیام 1965 بانی مولانا عبدالغفور ندوی، جامعہ اسلامیہ دارالعلوم اورنگ آباد بانی مولانا مفتی معز الدین قاسمی، جامعۃ رضوان بانی مولانا عبدالرحمن ندوی، اور حضرت مولانا غلام وسطانوی بانی جامعہ اسلامیہ کا اشاعت علوم کے زیر نگرانی عصری و دینی مدارس نونہالان امت کی تعلیم و تربیت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔
عصری تعلیم کے ادارے بھی مسلم اقلیت کے زیر انصرام جاری ہیں، جن میں مولانا آزاد کالج روزہ باغ، سر سید آرٹس کامرس اینڈ سائنس کالج روشن گیٹ، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر عبدالغفار قادری کے قائم کردہ انجینئرنگ، فارمیسی، اور ڈاکٹر رفیق زکریا کے قائم کردہ ہوٹل مینجمنٹ اور ڈی ایڈ بی ایڈ اور ایم ایڈ کالج کے ادارے بھی قائم ہیں۔ اورنگ آباد کے تاریخی مقامات میں بیوی کا مقبرہ گل سرسبد کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی بیگم دلرس بانو کا مزار ہے، جسے شاہزادہ محمد اعظم نے اپنی والدہ کی یادگار کے طور پر تعمیر کروایا تھا۔ پنچکی عہد قدیم میں عقل انسانی کی طرفہ ترازیوں کی ایک زندہ مثال ہے۔ اسے بابا شاہ مسافر کے خلیفہ بابا شاہ محمود نے خانقاہ میں زیر تربیت مریدین کے خورونوش کے سلسلے میں آٹا پیسنے کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ اورنگ آباد کا صحافتی معیار بھی اطمینان بخش ہے۔ شہر سے اردو، ہندی، مراٹھی اور انگریزی میں اخبارات نکلتے ہیں۔ اردو اخبارات میں الجزیرہ، شمع رہبر، ہندوستان، اورنگ آباد ایکسپریس، ایشیا ایکسپریس اور اورنگ آباد ٹائمز اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ حضرات، امامت الشریعہ اورنگ آباد، جس کی حقیقی تاسیس فقیہ الامت حضرت مولانا مجاہد اسلام قاسمی، سابق صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی کوششوں سے عمل میں آئی جب قاضی کا انتخاب عمل میں آیا، اور تاسیس کے ایک عرصے کے بعد پہلے امیر شریعت مولانا الحاج عبدالوحید خان نقشبندی منتخب کیے گئے، اور ان کی وفات کے بعد عارضی طور پر الحاج مولانا محمد ریاض الدین فاروقی مقرر کیے گئے، اور انہی کی حیات میں ضابطۂ انتخاب پر عمل آوری کے بعد حضرت مولانا الحاج محمد معز الدین قاسمی زیدہ مجدہ محتمم جامعہ اسلامیہ دارالعلوم اورنگ آباد منتخب ہوئے، جس کے تحت آج کا یہ 2 روزہ ورکشاپ منعقد ہو رہا ہے۔ اس موقع پر بڑی ناسپاسی ہوگی اگر مفکر اسلام حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد کا تذکرہ نہ ہو، کہ اولو العزمیوں کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ مولانا ابو المحاسن سجاد کو اللہ نے بڑی بصیرت سے نوازا تھا، اور ان کی دوربینی قابل رشک تھی۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی حکومت کے زوال آشنا اور اختتام پذیر ہونے کے بعد مسلمانوں کو متحد رکھنے، ان میں دیر شعور پیدا کرنے اور ایک نظام کے تحت زندگی گزارنے کے لیے امار شریعہ کا قیام ایک ملی فریضہ ہے، اور ایک امیر کے تحت زندگی گزارنے کا فریضہ جو عملاً ہندوستان میں متروک ہو گیا تھا، اللہ نے اس کے احیاء اور اس کی تجدید کا کام آپ سے لیا۔ شاید ہم واقف نہ ہوں کہ ہندوستان میں سب سے پہلی خلافت کمیٹی مولانا محترم نے صوبہ بہار کے ضلع گیا میں قائم کی۔ اسی طرح علماء بہار کے ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے ہندوستان میں سب سے پہلے آپ نے 1917 میں انجمن علماء بہار قائم کی۔ اسی طرح ہندگیر پیمانے پر علماء کے انجمن کا خیال سب سے پہلے آپ ہی نے پیش کیا، اور آپ ہی کی کوششوں سے 1919 میں جمعیت علماء ہند قائم ہوئی۔ جمعیت علماء ہند کے قیام کے بعد کل ہند سطح پر امامت الشریعہ کے سلسلے میں آپ نے ارباب حل و عقد سے مشورہ شروع کیا اور سلسلے میں منصوبہ بندی بھی کی، لیکن مختلف اسباب کی بنا پر حضرت کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ اس لیے آپ نے اپنی پوری توانائی امامت الشریعہ بہار کے قیام پر صرف کی، اور آپ کی کوششوں سے 1920 میں امامت الشریعہ بہار کی تاسیس عمل میں آئی۔ درمیان میں یہ تاریخی حقیقت اس لیے بیان کی گئی تاکہ ہم اس بات سے واقف ہوں کہ امامت الشریعہ اورنگ آباد اپنے وجود میں اسی امامت الشریعہ بہار و اڑیسہ و جھارکھنڈ کی مرہون منت ہے، جس کی داغ بیل حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے ڈالی تھی۔ یک چراغیست دری بزم کے از پر طویاں، ہر کجا می نگری انجمن ساختن۔ پھر درمیان میں امامت الشریعہ کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد تفہیم شریعت کمیٹی۔ حضرات، تفہیم شریعت کمیٹی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا ایک اہم شعبہ ہے۔ اس کی تشکیل بھوپال کے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس کے موقع پر عمل میں آئی، اور مولانا نظام الدین سابق جنرل سیکریٹری نے صدر بورڈ حضرت مولانا محمد رابع حسنی کے مشورے سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی سیکریٹری بورڈ کو تفہیم شریعت کمیٹی کا کل ہند کنوینر مقرر فرمایا، اور آج مولانا ہی کے زیر سرپرستی یہ ورکشاپ اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں تفہیم شریعت کے پروگرام ہو رہے ہیں، اور آج کا یہ 2 روزہ اجلاس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بس 1 منٹ اور تفہیم شریعت کی ضرورت افادیت پر روشنی ڈالتے ہوئے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدثر العالی
تحریر فرماتے ہیں، حضرات شریعت سے ناواقفیت کے 2 پہلو ہیں، ایک شریعت کے حکام سے ناآگہی۔ مثلا بہت سے وکلاء یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے عاق کیے جانے کا اعلان کر دے تو وہ آئندہ حق وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، یا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو 3 بار طلاق دینا چاہیے، جب ہی اس کی بیوی پر طلاق واقع ہوگی۔ اسی طرح قرآن مجید نے زوجین کے درمیان ہونے والی کسی بھی نزاع کو دور کرنے کے لیے حکم دیا ہے کہ اگر آپس میں مسئلے کو حل نہ کر سکیں تو درمیان میں حکم رکھ کر صلح کی کوشش کریں۔ اس ہدایت کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور قرآن مجید نے طلاق کے سیاق و سباق میں اس کا ذکر کیا ہے، لیکن بعض ججز نے اس مسئلے کو کچھ اس طرح سمجھا کہ طلاق سے متعلق ہے، اور گویا طلاق واقعی نہیں ہوگی جب تک کہ زوجین کے درمیان حکم کے ذریعے صلح کی کوشش نہ کی جا چکی ہو اور وہ ثمر آور نہ ہوئی ہو۔ ظاہر ہے کہ سب باتیں ناواقفیت اور ناآگہی پر مبنی ہیں۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض حکم شریعہ سے تو واقف ہیں لیکن ان حکام کے پس منظر سے واقف نہیں ہیں اور ان کی مصلحتوں پر ان کی نظر نہیں ہے۔ جیسے بعض حالات میں عورتوں کا حق میراث مردوں کے مقابلے میں کم ہے، لیکن یہ اس لیے ہے کہ شریعت نے تمام مالی ذمہ داریاں مرد پر رکھی ہیں، عورتوں کو اس سے فارغ رکھا ہے۔ یا جیسے اسلام نے ایک سے زیادہ نکاح کی عدل و انصاف کی شرط کے ساتھ اجازت دی ہے، اس کو خلاف عدل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اکثر حالات میں خود عورتوں کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، اور اخلاقی اقدار کے تحفظ میں اس کا بڑا اہم رول ہے۔ جن قوموں نے قانونی تعدد ازدواج پر پابندی عائد کی ہے وہ غیر قانونی تعدد ازدواج کے سیلاب کے روکنے میں بری طرح ناکام رہی ہیں۔ ضرورت اس بات کے شریعت کے حکام صحیح طور پر لوگوں تک پہنچائے جائیں اور اس کے مصالح اور حکمتیں بیان کی جائیں۔ اسی تفہیم شریعت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا محمد رابع حسن ندوی مدثر العالی صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ فرماتے ہیں، شریعت کے سلسلے میں اہل قانون کو غلطی سے بچانے کے لیے بورڈ نے یہ بات محسوس کی کہ عدالتوں کے ججوں اور وکلاء کے لیے بھی ممکنہ حد تک رابطے قائم کیے جائیں اور ان کو شریعت کے ان احکام سے کہ جن کے سلسلے میں عدالتوں میں مقدمات آ سکتے ہیں ضرورت کے مطابق واقف کرایا جائے، تاکہ کم از کم ناواقفیت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ غیر منصفانہ طریقے سے دینے سے وہ بچ سکے۔ اس لیے بورڈ نے ایک الگ شعبہ قائم کیا ہے۔ حضرات آج کے اس تاریخ ساز 2 روزہ تفہیم شریعت ورکشاپ کے موقع پر سب سے پہلے میں اپنی جانب سے اور مجلس استقبالیہ کی جانب سے فقیہ العصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، کل ہند کنوینر تفہیم شریعت کمیٹی، جنرل سیکریٹری اسلامی فقہ اکیڈمی، ناظم المعہد العالی حیدرآباد اور مائع ناز وقی کتابوں کے مصنف، اور اسی طرح بورڈ کے دوسرے اراکین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں اور ان کا شکر گزار ہوں کہ حضرت والا نے اپنی تشریف آوری سے نہ صرف محفل کی رونق بڑھائی بلکہ ہم سبوں کو اس میدان میں استقلال و پامردی کے ساتھ کام کرنے کا حوصلہ عطا فرمایا اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی فکر اور اس کی کاوشوں میں شریک و سہیم ہونے کا موقع عنایت کیا۔ اسی طرح میں تمام مندوبین کا مشکور ہوں کہ موسم کی خنکی کے باوجود آپ اس اجلاس میں شریک ہوئے اور ہماری ہمت افزائی کی۔ اسی طرح میں تمام شرکائے اجلاس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی شرکت سے ہمیں حوصلہ ملا۔ اسی طرح میڈیا کے ذمہ داروں کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان تمام حضرات کا جن کے نیک خواہشات ہمارے ساتھ ہیں۔ اسی طرح میں مجلس استقبالیہ کے تمام ارکان، علماء کرام، حفاظ اعظام، تنظیموں کے ذمہ داروں اور ملت کے بہی خواہوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور کیونکہ اگر آپ حضرات کا تعاون ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو ہم اس 2 روزہ اجلاس کے انعقاد میں کامیاب نہ ہوتے۔ اسی طرح میں مولانا آزاد ریسرچ سینٹر کے کارکنان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے حسن انتظام سے بھی ہمیں اجلاس کی کارروائی کو حسن حبی کے ساتھ چلانے میں آسانی ہوئی۔ حضرات اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، اس تناظر میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور تفہیم شریعت کمیٹی کے پیغام کو عام کرنے کی خاطر منصوبہ بندی کریں اور اس فریضے کو ہر کام پر ترجیح دیں، کیونکہ اس وقت امت مسلمہ ملی اعتبار سے موت و زیست کی کشمکش سے دوچار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کا سچا خادم بنائے اور تعظم زیست اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں اس طویل سما خراشی کی معافی چاہتے ہوئے اس شعر پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ تا تو بیدار شوی نالہ کشیدم ورنہ، عشق کا ریست کے بیاہ و فغاں نیز کنند۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ، نہ بدلا ہے نہ بدلے گا میرا مسلم پرسن اللہ۔